اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تکیہ اسٹریٹ کے بعد اب جامعہ محلے میں چوری کی واردات. چھت کی مدد سے چور گھر میں گھسے. پوسٹ مارٹم کے لیے بیٹے نے باپ کی لاش موٹر سائیکل میں باندھ کر طے کی 20 کلومیٹر کی دوری. ملک میں ہندوؤں کی آبادی اس لیے گھٹ رہی ہے کیونکہ وہ مذہب تبدیل نہیں کرواتے. رجیجو کا بیان. جرمنی سال 2016 میں 91 مساجد پر حملے، 12 ملزمان کی شناخت. شام کی تنور جیل کے سابق قیدیوں نے خاموشی توڑی اور بیان کی ظلم و ستم کی داستان. ISI کے کئی ہندو ایجنٹ ہو گئے گرفتار. کہاں ہے میڈیا میں چلانے والے؟ ناظرین، اس ہفتے میں جاسوسی کرنے والے پڑوسی ملک کو ایسی لوگوں کی ایک داستان لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولے فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل تکیہ اسٹریٹ میں پیش آئی چوری کی واردات کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے کہ کل دوپہر جامعہ محلے کے حافظ اشفاق صاحب چنّا کے گھر میں چوری کی واردات منظر عام پر آئی ہے. فکر و خبر کے مطابق کل دوپہر قریب 3:30 بجے جب اہل خانہ گھر لوٹے تو گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا. تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ گھر سے ایک سونے کی انگوٹھی اور 10 سے 15 ہزار روپے نقد غائب ہے. فکر و خبر کے مطابق مذکورہ گھر میں بھی واردات انجام دینے کے لیے چور گھر کے راستے سے اندر داخل ہوئے تھے. ملحوظ رہے کہ اس سے قبل پڑوسی محلہ تکیہ اسٹریٹ میں پیش آئی چوری کی واردات انجام دینے کے لیے چور گھر کے راستے سے اندر داخل ہوئے تھے اور نقدی سمیت گھر کی دیگر اشیاء بھی ہاتھ صاف کیا تھا. عوام کا ماننا ہے کہ اب گھروں پر تالے لگانے کے باوجود بھی گھر محفوظ نہیں ہیں اور چوری کی اس طرح کی وارداتیں عوام کو تحفظ فراہم کرانے والے محکمے پر سوالیہ نشان کھڑی کر رہی ہے. رائے پور انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک واقعہ. اڑیسہ کے دانا مانجی کا واقعہ کسی نہ کسی شکل میں آئے دن چھتیس گڑھ کے دور دراز کے علاقوں میں گھٹتا رہتا ہے. کئی بار جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے لیک ہو جاتا ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے. نکسل زدہ کانکیر کے ایک گاؤں میں رہنے والے نوجوان کو اپنے والد کی لاش اپنے موٹر سائیکل پر باندھ کر پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے تقریباً 20 کلومیٹر تک جانا پڑا. بدحال عوامی صحت کے نظام کا عالم یہ ہے کہ مکمل سرکاری عملہ معاملے کی لیپا پوتی کرنے میں لگ گیا ہے. اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. ایرپنار رہائشی مہادیو منڈل 70 نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہفتے کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی. موت کے بعد مقامی پولیس کو اس سلسلے میں اطلاع دی گئی اور دیہاتیوں کی مدد سے اس کی لاش کو اتارا گیا. پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے پہلے تو لواحقین اور گاؤں والے ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے. جب لاش لے جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملی تو منڈل کے بیٹے نے باپ کی لاش کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر سرکاری اسپتال لایا اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا. اس دوران کسی نے اس واقعے کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دی، جس کے بعد سے پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف معاملے کی لیپا پوتی کرنے میں لگا ہوا ہے. SDOP پنکاجور کے مطابق بزرگ کی موت کے بعد پولیس نے کہا کہ صبح لاش کو لے جا کر پوسٹ مارٹم کرائے گی، لیکن اس سے پہلے وہ نوجوان موٹر سائیکل سے لاش لے کر پوسٹ مارٹم کرانے اسپتال پہنچ گیا. اس پورے معاملے پر باندے اسپتال کے چیف میڈیکل آفس گوتم کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی جانکاری انہیں سوشل میڈیا سے ملی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سطح سے اس کی جانچ کرا رہے ہیں. نئی دہلی ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کی آبادی کو لے کر اکثر بیان بازی سامنے آتی رہتی ہے. اب اس مسئلے پر مرکزی وزیر داخلہ کرن رجیجو نے بھی بیان بازی کی ہے. رجیجو کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کی آبادی اس لیے گھٹ رہی ہے کیونکہ وہ مذہب تبدیل نہیں کراتے. رجیجو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کی آبادی ہندوستان میں کم ہو رہی ہے کیونکہ ہندو کبھی مذہب تبدیل نہیں کرواتے. وہیں اقلیتوں کی آبادی ارد گرد کے ممالک کے مقابلے بڑھ رہی ہے. رجیجو نے کانگریس کے حوالے سے شائع اس خبر کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ BJP اروناچل پردیش کو ہندو اکثریتی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس ٹویٹ کے بعد رجیجو نے 2 ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ایسی اشتعال انگیز بیان نہیں دینی چاہیے
ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے, یہاں ہر مذہب کو آزادی ہے اور سبھی امن سے رہ رہے ہیں. کانگریس کیوں ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہی ہے؟ اروناچل پردیش میں لوگ متحد ہو کر امن سے رہ رہے ہیں. برلن. جرمن حکومت نے بتایا ہے کہ ملک میں 2016 عیسوی کے دوران 91 مساجد پر حملے کیے گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمن وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان حملوں میں سے 21 سب سے زیادہ آبادی والے جرمن صوبے نارتھ رائن ویسٹ فیلیا میں کیے گئے, جہاں مسلمان تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں. وفاقی وزارت داخلہ کی رپورٹ میں ان حملوں کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی, تاہم یہ کہا گیا ہے کہ پولیس 12 واقعات میں ملزمان کو شناخت کر چکی ہے اور اب تک ایک شخص کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. 2015 عیسوی میں 9 لاکھ کے قریب نئے مہاجرین اور تارکین وطن کی آمد کے بعد سے جرمنی میں مساجد اور مسلم تارکین وطن پر حملوں اور معاشرے میں جزوی طور پر مسلم مخالف جذبات میں اضافہ بھی ہوا ہے. شام. عرب دنیا کے معروف نیوز چینل العربیہ نیوز پر خصوصی دستاویزی فلم تدمر پیش کی جا رہی ہے, جو کسی بھی عرب چینل پر اپنی نوعیت کی پہلی کاوش ہے. فلم میں تدمر کی جیل میں کئی برس تک بدترین تشدد اور اذیت کا سامنا کرنے والے قیدیوں کے تجربات کو منفرد انداز سے بیان کیا گیا ہے. کچھ روز قبل انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شام کی بدنام زمانہ سیدنایا جیل کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی تھی. رپورٹ کے لرزہ خیز انکشافات میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران بشار حکومت نے قید میں لیے گئے قیدیوں میں سے تقریباً 13,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. مذکورہ فلم تدمر کے پیشکاروں اور ہدایت کاروں نے ایک اور بدنام زمانہ تدمر جیل کے اندر کے خوفناک احوال کی منظر کشی کی ہے. فلم میں سابق لبنانی قیدیوں کے گروپ نے بیروت کے خالی اور غیر آباد اسکول کے اندر جیل تعمیر کی اور مختلف کرداروں کی تقسیم کی. ان میں قیدیوں کے علاوہ جیل کے ان خونخوار ذمہ داروں کے کردار بھی شامل ہیں جنہوں نے برسہ برس ان قیدیوں کے ساتھ اہانت آمیز برتاؤ کیا اور انتہائی بے رحمی سے ان کو تشدد اور اذیت کا نشانہ بنایا. جہاں ایک طرف فلم میں کرداروں کے ساتھ ڈرامائی تشکیل کی گئی ہے, وہاں سابق قیدیوں کی شہادتوں پر مبنی بیانات کے ذریعے ان امور کی تصدیق و توثیق بھی سامنے آئی ہے. فلم کے آغاز میں بیروت کے اسکول میں قید خانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے, جس کے بعد وہ جیل کا حقیقی ماحول پیش کرنے لگا. فلم میں نمودار ہونے والے افراد نے تدمر جیل میں 9 سے 14 برس کے درمیان کا عرصہ گزارا. ان افراد کی شہادتوں سے اس دل دہلا دینے والی سنگین صورتحال کی تصویر سامنے آتی ہے جس کا ان قیدیوں نے سامنا کیا. علی ابو دہن نے بتایا کس طرح اسے کیڑے کھانے اور 2 لقموں میں زندہ چڑیا نگلنے پر مجبور کیا گیا. سیف الدین کے مطابق اس نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں میتوں کو کفن دیا. موسیٰ صاحب نے اپنے اعصابی نظام کے دھرم برہم ہو جانے, الماری کے اندر بند کیے جانے کے بعد تشدد کا نشانہ بننے کی کہانی سنائی. فلم کے آغاز میں پیشکاروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تدمر جیل ظلم و استبداد پر قائم شامی حکومت کی سلطنت کے لیے تاج کے موتی کی حیثیت رکھتی ہے. اس فلم کی تیاری اور شامی انقلاب کا بیک وقت ہونا کوئی اتفاق نہیں. لبنانی ان حالات سے بے خبر نہیں جن کا سامنا شامی عوام کو حافظ الاسد اور اس کے بیٹے کے ادوار میں کرنا پڑا ہے. اس فلم کو متعدد بین الاقوامی میلوں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا. اسے سوئٹزرلینڈ کے شہر نیون کے میلے میں اہم ایوارڈوں سے نوازا گیا, جبکہ 2016 میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں منعقد میلے میں بہترین سیاسی فلم کا ایوارڈ ملا. یہ فلم العربیہ نیوز چینل پر 2 حصوں میں جمعہ 17 ہفتہ 18 فروری کو گرینچ کے وقت کے مطابق رات 8 بجے پیش کی جائے گی. ناظرین, یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں. مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں. پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی.